وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کافی دیر سے آپ حضرات علماء کرام کے بیانات کو سن رہے ہیں اور شعراء اعظام کی نعت خوانی کو بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ ناچیز حاضر ہوا ہے، آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف فرما ہو کر کے بیٹھیں تاکہ میں اپنی کچھ باتوں کو آپ حضرات کی گوش گزار کر سکوں۔ یہ محفل ایک بچے کے حافظ بننے کی خوشی میں منعقد ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کی ابتدا محبت سے کریں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بندہ نیکیاں کرتا ہے، بہت ساری نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس میں اخلاص چاہیے۔ اگر اخلاص کی کمی ہو جائے، اخلاص کی کمی کا مطلب نماز پڑھی آپ نے، نماز پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، دنیا کو دکھانا نہ مقصد ہو، تو آپ فرماتے ہیں ایسی نماز بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ روزہ رکھا آپ نے، روزہ رکھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، دنیا کو بتانا مقصد ہو کہ میں روزہ دار ہوں، تو فرماتے ہیں کہ ایسا روزہ بھی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ زکوٰۃ دی آپ نے، زکوٰۃ دینے کا مقصد یہ ہو کہ لوگ مجھے مالدار کہیں، لوگ مجھے سخی کہہ کر کے بلائے، تو ایسی زکوٰۃ بھی بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔ غرض کے کوئی بھی نیک کام کرے، اگر اس میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، دنیا کو دکھانا مقصد ہو، تو ایسی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ لیکن فرماتے ہیں ایک عبادت ایسی ہے کہ اگر اس میں دکھاوا بھی آ جائے تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، اگر اس میں ریاکاری بھی آ جائے تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا جلدی بتاؤ ایسی کون سی عبادت ہے؟ اس لیے کہ عبادتوں میں عام طور سے ریاکاری آ ہی جاتی ہے، دور و نزدیک سے کچھ نہ کچھ پیدا ہو ہی جاتا ہے، ایسی عبادت بتاؤ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے آقا پہ جو درود بھیجتا ہے، رسول اللہ پہ جو درود بھیجتا ہے، اگر دکھاوا بھی آ جائے تب بھی اللہ قبول فرما لیتا ہے، ریاکاری بھی آ جائے تب بھی اللہ رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھی دکھاوا آ گیا قبول نہیں، روزہ رکھا دکھاوا آ گیا قبول نہیں، زکوٰۃ دیا دکھاوا آ گیا قبول نہیں، ساری عبادتیں نہ قبول، یہ درود کیوں قبول ہے؟ یہ درود کیوں قبول ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ بندے یہاں تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے، نماز پڑھی تھی وہاں تجھے دیکھا گیا، روزہ رکھا وہاں تجھے دیکھا گیا، حج کیا وہاں تجھے دیکھا گیا، جہاں جہاں تجھے دیکھا گیا ساری عبادتیں تباہ و برباد ہو گئی، لیکن درود پاک میں تجھے نہیں دیکھا جا رہا ہے، یہاں تو اس نبی کو دیکھا جا رہا ہے جن پر درود بھیجا جا رہا ہے۔ یہ بندے کی نیت نہیں دیکھی جا رہی، یہاں بندے کی زبان نہیں دیکھی جا رہی، یہاں تو رسول اللہ کو دیکھا جا رہا ہے۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہمیں اسلام ملا، اور اسلام یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن آج کی ڈیٹ میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری آبادی کے، مسلم آبادی کے تقریباً 90% لوگ اسلام سے ناواقف نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیا۔ کچھ لوگ جانتے بھی ہیں تو بہت کم مقدار میں، کوئی گوشت کھانے کی حد تک جانتا ہے، کوئی نام رکھنے کی حد تک جانتا ہے، کوئی پرمپرا کی حد تک جانتا ہے، لیکن اصل میں اسلام ہے کیا اس سے بہت سارے لوگ آگاہ نہیں ہیں۔
تو آپ حضرات اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرو، صرف پرمپرا کی حد تک نہیں، صرف پرمپرا کی بنیاد پر نہیں کہ باپ دادا مسلمان تھے اس لیے میں بھی مسلمان ہوں، نہیں پیارے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ دنیا کی تمام دولتیں ایک طرف اور اسلام کی دولت ایک طرف، اس لیے کہ دنیا کی ساری دولت کا فائدہ آپ کو اسی دنیا میں ملے گا اور اسلام کی دولت کا فائدہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور آخرت والی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ زندگی سب سے بہتر اور سب سے پائیدار زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو اسلام ہی سے ہمیں بہتر زندگی ملنے والی ہے۔ اس لیے اسلام کو پہچاننا چاہیے، نام کس کا ہے اسلام، سسٹم کیا ہے، قانون کیا ہے، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں ہم مسلمانوں پر جو بادل منڈلا رہے ہیں وہ ہماری آبادی کو، ہمارے ذہن و فکر کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب آپ اسلام کو پہچانیں گے تو پھر اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے۔ اب آپ کی پیشانی اگر کہیں جھکے گی تو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے نہیں جھکے گی، اگر جھکے گی تو اس رب کے سامنے جھکے گی جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ لہذا اسلام کو پہچانے، تو اسلام ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اسلام ہمیں ان علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے گا، اسلام ہمیں ان مدارس اہل سنت سے ملے گا۔ اب میں چلتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف جس کو آج میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کریمہ جو آقا کریم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے، سب سے پہلی آیت، اقرا، پڑھے، تعلیم۔ آج دنیا بہت ترقی یافتہ ہو گئی، آج تعلیم کا جو دار و مدار ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت آگے جا رہی ہے، تعلیم پر بہت زیادہ اعتماد کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج سے 1400 برس پہلے اللہ نے قرآن کریم آقا کریم پر اتارا تو جو سب سے پہلا میسج قرآن کا ہے جانتے ہو کون سا میسج ہے؟ اقرا، پڑھیں۔ ابھی نماز کا آرڈر نہیں ہو رہا ہے، ابھی زکوٰۃ کا آرڈر نہیں ہو رہا ہے، ابھی حج کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، ابھی آخرت کی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلا قرآن کا میسج تعلیم، ایجوکیشن۔ اے محبوب پڑھیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا میسج تعلیم کیوں قرآن نے سب سے پہلے اقرا سے کتاب کو شروع کیا؟ تعلیم سب سے پہلے کیوں؟ ابھی یہاں پر کسی کو حاکم بنا دیا جائے، وہ آئین اور حکومت کی بات کو سنبھالے، تو آپ بتلائیں کہ وہ حاکم سب سے پہلے کس پر نظر ڈالے گا؟ نظر ڈالے گا بڑے بڑے کیسز پر، بڑے بڑے مسائل پر۔ جب بڑے مسائل حل ہو جائیں گے تب چھوٹے مسائل کی طرف آئے گا۔ تو اب ذرا دیکھیں، قرآن پاک جزیرہ عرب میں نازل ہو رہا ہے، عربی ماحول میں نازل ہو رہا ہے، اور سب سے پہلا میسج قرآن تعلیم کا دے رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی پرابلم جہالت تھی؟ اس سے بھی بڑے بڑے مسائل وہاں پر موجود ہے۔ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے رہے ہیں، بہت بڑی پرابلم ہے۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، بہت بڑی پرابلم ہے۔ لوگ شراب پی رہے ہیں، بہت بڑی پرابلم ہے۔ لوگ جوا کھیل رہے ہیں، بہت بڑی پرابلم ہے۔ لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، قرآن نے جوے کے خلاف پہلے نہیں کہا، شراب کے خلاف پہلے پابندی عائد نہیں کیا، شرک کے خلاف پہلے پابندی نہیں لگایا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کے بارے میں پہلے ڈائریکشن نہیں دیا۔ اگر پہلا ڈائریکشن ہے تو تعلیم، پہلی آیت ہے تو تعلیم۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ قرآن کا میسج ایسا آئے کہ وہاں کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو ختم کیا جائے، شرک کو ختم کیا جائے، ظلم کو ختم کیا جائے، شراب نوشی پر پابندی عائد کی جائے، لڑکیوں کو زندہ دفن کیے جانے پر پابندی لگائی جائے۔ لیکن نہیں، سب سے پہلے تعلیم۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب تعلیم رہے گی ظلم اور زیادتی کا تعلیم کی وجہ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ جہاں تعلیم رہے گی وہاں شراب نوشی پر پابندی عائد ہو جائے گی۔ جب تعلیم رہے گی ظلم ختم ہو جائے گا۔ جب
تعلیم رہے گی جوا ختم ہو جائے گا. اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے تعلیم کی بات کہی کہ تعلیم عام کر دو, کرپشن ختم ہو جائے گا. تعلیم عام کر دو, لوگ شراب پینا بند کر دیں گے. تعلیم عام کر دو, ظلم ختم ہو جائے گا. تعلیم عام کر دو, کرپشن ختم ہو جائے گا. تعلیم عام کر دو, فساد ختم ہو جائے گا. اور ہوا یہی کہ جب تعلیم عام ہو گئی فساد ختم ہو گیا, جب تعلیم عام ہو گئی کرپشن ختم ہو گیا. دیکھا نہیں آپ نے وہی جزیرہ عرب جو لڑکیوں کو زندہ دفن کر دے رہے تھے, قرآن کی تعلیم سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, لیکن جب قرآن کی تعلیم عام ہو گئی اب کوئی بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتا بلکہ اب تو محبتیں کرتا ہے. اب جو ہے قرآن نے شراب پینے پر پابندی لگا دی, شراب پر پابندی عائد ہو گئی. تو اب ذرا دیکھیں, تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر تعلیم عام ہو جائے تو کرپشن ختم ہو جائے, برائی ختم ہو جائے. اب آپ کہیں گے کہ مولانا اگر یہی بات ہے کہ ایجوکیشن کو عام کر دو, تعلیم کو عام کر دو, کرپشن ختم ہو جائے گا, تو آج تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو جتنا بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اتنا ہی بڑا کرپٹڈ ہے. یہ جاہل چوری کرے گا تو کتنے, 1000 روپے, 2000, 10,000, اور جب پڑھا لکھا چراتا ہے تو کروڑوں میں. تو اب تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. آپ نے کہا تعلیم عام کر دو, کرپشن ختم ہو جائے گا. تعلیم عام کر دو, فساد ختم ہو جائے گا. تعلیم عام کر دو, برائی ختم ہو جائے گی. لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا ہے. تعلیم عام ہو گئی, فساد ختم نہ ہوا. تعلیم عام ہوئی, برائی ختم نہ ہوئی. بھائی جن لوگوں نے میزائل بنایا ہے, میزائل کی وجہ سے جن لوگوں نے فساد مچایا ہے, جاہل لوگ ہیں کیا میزائل بنانے والے؟ اور یہ حکومتوں میں بیٹھ کر کے جو مالی کرپشن کرتے ہیں جاہل لوگ نہیں, پڑھے لکھے. تو اب تو معاملہ الٹا ہو گیا. یہ پڑھے لکھے, آج کا جتنا بڑا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ اتنا ہی بڑا کرپٹڈ ہے. اب اس کا جواب قرآن پاک سے سنو. قرآن نے صرف اقرا نہیں کہا. اب یہ آیت کریمہ نازل کب ہو رہی ہے, کس ماحول میں نازل ہو رہی ہے, سچویشن کیا ہے, اس کو دیکھو کیسے نازل ہو رہی ہے, کب نازل ہو رہی ہے, اس کو سمجھو. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہے. پہلی وحی, قرآن کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے. جبرائیل بارگاہ نبی میں حاضر ہے. حاضر ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرا, یا رسول اللہ اقرا, اے محبوب پڑھیں, اے نبی پڑھیں. اب میرے آقا کا جواب سنو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری, اے جبرائیل میں پڑھتا نہیں. پھر جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اقرا. پھر میرے نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقاری, اے جبرائیل میں پڑھتا نہیں, میں پڑھنے والا نہیں. پھر تیسری مرتبہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اقرا. پھر میرے نبی نے وہی جواب دیا اے جبرائیل میں پڑھنے والا نہیں. جب تک جبرائیل صرف اقرا کہتے رہے تب تک میرا نبی ما انا بقاری کہتا رہا. لیکن جب جبرائیل نے اقرا